السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. کچھ روز قبل شہر کراچی یا بلکہ آپ کہیں ملک کی سب میں بڑی شمار ہونے والی یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی میں ایک خودکش حملہ ہوا. اس خودکش حملے میں چینی یعنی چائنیز کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ المناک ثانیہ تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کراچی آئے, ایک بریفنگ ہوئی, اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی. مراد علی شاہ صاحب بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے. اس پریس کانفرنس میں سوال پوچھا گیا جب رانا ثناء اللہ صاحب سے کیا چائنیز اپنی سیکیورٹی سے مطمئن ہے, تو رانا صاحب نے کہا کہ ہاں, کیونکہ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے شکریہ کیا, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنی سیکیورٹی سے وہ مطمئن ہے. لیکن یہ ثانیہ, یہ دھماکہ اپنے آپ میں بہت سے اہم سوالات چھوڑ گیا. ان سوالات کے اہم ترین جوابات ساتھ ساتھ تفتیش میں ہونے والی تازہ ترین صورتحال کیا ہے, تفتیش کن مراحل تک پہنچ چکی ہے, یہ بھی آپ کو آج پروگرام میں اپڈیٹ کریں گے. پروگرام میں ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ٹائٹ سید غضنفر علی صاحب لاہور اسٹوڈیو سے, احمد چنوائے صاحب ساتھ موجود ہیں, آپ سربراہ ہیں سی پی ایل سی کے, کراچی کی امن و امان کی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں. شہاب سلمان ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کور کر رہے ہیں سٹوری کو, اور جناب ڈاکٹر جمیل صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, آپ وی اسکائپ پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. میں پہلے آپ کی طرف بریگیڈیئر غضنفر صاحب آنا چاہوں گا اس سوال کو لے کر. سر, یہ مجید کلعدم مجید بریگیڈ جس کا نام سنا, اس سے پہلے ہم نے اس کا نام سنا گوادر میں سال 2018 میں, یہاں ایک کونسلیٹ اٹیک میں, اس کے بعد 2020 میں کراچی سٹاک ایکسچینج اٹیک میں, اور اب سنا. یہ کیا ہے, کیا تنظیم ہے, ان کے اہداف کیا ہیں, اور حالیہ جو جارحیت آئی ہے, جو شدت آئی ہے ان کے حملوں میں, اس کی وجہ کیا ہے غضنفر صاحب؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیے, یہ جو بلوچستان کے اندر جو شدت پسند تنظیمیں ہیں, خاص طور پہ یہ جو ایک علیحدگی کا نعرہ لے کے چل رہے ہیں, جس میں بنیادی طور پہ بلوچ لبریشن آرمی ہے, بلوچ ریپبلکن آرمی ہے, یہ جو بلوچستان نیشنل فرنٹ ہے, یہ کوئی آج کی پیداوار تو نہیں ہے. یہ تو 70s میں بلکہ کے جی بی نے ایک زمانے میں ان کو کھڑا کیا تھا, اور 2 ایجنٹس کا کور نام آتا ہے سوشی اینڈ ساشی, جنہوں نے ان کو بلایا, پھر سوویت یونین ٹوٹ گیا تو یہ تنظیموں کو ان پٹ جو ہے وہ فائنینشیل ان پٹ آنی ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد بلوچستان کے اندر جو انٹرسٹ پیدا ہوا, اور 1970 میں ایک اویناش پالیوال نے ایک کتاب لکھی تھی, اور اس نے, یہ انڈین ہے, جس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ بلوچستان کے اندر انڈیا کا انٹرسٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کوئی 2019 میں کوئی اپنا کوئی سی آئی اے کے میموز تھے, وہ لیک ہوئے تھے 2007-2008 میں, مارک پیری نے لیک کیے تھے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کہا تھا کہ اسرائیلیوں نے کہا تھا, اسرائیلی ایجنٹس ہیں یو ایس اسپائس کی رول میں بلوچستان کے اندر گئے تھے, اور پھر اس کا لیٹسٹ ریویو جو ہے وہ آپ نے دیکھا, جس وقت بلوچستان کے اندر سے ابھی اپنا اس کو گرفتار کیا گیا, ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا, اور پھر وہ ابھی تک آپ کی جیل میں موجود ہے. اس سے بتایا گیا کس طرح اس کا بلوچستان کے اندر دہشت تنظیموں سے رابطہ ہوا. اب یہ جو تمام علاقہ ہے, اس کو انہوں نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا. اگر آپ خزدار, کلاک اور واران کے علاقے میں جائیں گے تو وہاں پہ برمداد بگتی نے, گلزار شیمبوئی نے, اور ایک مہران است ہے, اس مہران مری ہے, وہ اس علاقے کو آپریٹ کرتے ہیں. حرب یار مری ہے اور بشیر زویب ہے, یہ پیر اور کیچ کے علاقے میں یعنی مکران ڈسٹرکٹ میں ہے. جاوید منگل ہے, یہ سبی اور وڈ کے علاقے میں ہے. اب یہ بلوچستان ریپبلکن آرمی, بلوچستان لبریشن آرمی, یہ جتنی تنظیمیں ہیں, یہ ایک آرگنائزیشن نے کوئی 31 جولائی 2020 کو پتہ چلا تھا کہ بلوچ راجائی آجوئی سنگار ہے, جس کا تعلق جو ہے وہ یہ سندھو دیش جو ہے, ان کے جو ایلیمنٹس ان سے بھی ہو چکا ہے. ابھی جب یہ تمام چیزیں موجود ہیں, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ لیٹسٹ ایک ویڈیو چل رہی ہے اسی اٹیک کے بعد, اس کے اندر جو ان کا دہشت گرد کا وہ جو ٹیررسٹ ہے, وہ اپنی جو بات کر رہا ہے, اس کے اندر وہ تین لفظ بڑے پریڈومیننٹ استعمال کر رہا ہے. ایک وہ نام لے رہا ہے کہ جی سی پیک کو ہم اس علاقے میں نہیں ہونے دیں گے, اور سی پیک جو ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ سی پیک کو نہیں ہونے دیں, اور دوسرا وہ چائنیز کو وارن کر رہا ہے, تیسرا وہ پاکستان حکومت کو وارن کر رہا ہے. تو اگر آپ ان تینوں چیزوں پہ صرف کانسنٹریٹ کر لیں تو آپ کو پتہ ہے سی پیک کے اوپر کس نے آواز ریز کی تھی؟ سی پیک کے اوپر امریکہ نے آواز ریز کی تھی, سی پیک کے اوپر انڈیا نے آواز ریز کی تھی, اور اس کو پاکستان امپلیمنٹ کر رہا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو بلوچستان کے اندر اس وقت یہ پارٹیز کر رہی ہیں,
آج کی بات تو نہیں ہے نا. جب کنگ داؤد کے زمانے میں یا نور احمد ترکئی کے زمانے میں جائیں تو کوئی 30 ٹریننگ کیمپ تھے جو افغانستان کے اندر موجود تھے. 1973 کی جتنی انسرجنسی ہوئی تھی اس میں تمام کی تمام جو ان پٹ تھی وہ افغانستان کے اندر سے آ رہی تھی. پھر انڈیا جو ہے اس نے بھی ٹریننگ کیمپ 5 راجستھان کے اندر قائم کر لیے. اب ہمارے ہاں ایک بڑا مسنگ پرسن کا رولہ اٹھایا جاتا ہے. اب یہ جو بلوچستان کے ٹریننگ افغانستان کے اور انڈیا کے ٹریننگ کیمپوں میں جو لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں وہ سارے بلوچستان سے ہی گئے ہیں نا, لیکن یہ پنجاب سے تو نہیں گیا. غزنفر صاحب, میں نے آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ یہ تھا کہ ان میں شدت کیوں آئی ہے حالیہ؟ 2018 میں ایک واقعہ ہوا, 2020 میں یہ مجید بریگیڈ والا, کراچی کی بات کروں, شدت کی وجہ کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ شدت اس لیے آئی ہے کہ آپ کو ابھی دیکھیے نا کہ دنیا میں سیکیورٹی, ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹس کس طرح ڈیولپ ہو رہے ہیں. ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹس کے اندر امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو کھڑا کر رہا ہے اگینسٹ چائنا. انڈیا جو ہے وہ رشیا سے بھی تعلقات قائم رکھے ہوئے ہے. اس نے رشیا کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی اس کا بننے سے انکار کر دیا ہے. اور یہ جو اس کے اندر جو چائنا کا جس طرح انفلوئنس بڑھ رہا ہے, چائنا انڈیا کی کانفرنٹریشن ہو رہی ہے. امریکن جو ہیں وہ چائنیز انفلوئنس کو روکنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی رشیا کے ساتھ فزیکل کنفرنٹیشن چل رہی ہے. اور سی پیک جو ہے وہ اکنامیکلی پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہے, اور سی پیک اکنامیکلی جو ہے وہ اپنا چائنا کے لیے بھی فائدہ مند ہے. وہ بلوچستان گوادر سے گزر کے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں بھی جاتا ہے. تو اس تمام انیشیٹو کو روکنے کے لیے اور چائنا کو چیک کرنے کے لیے یہ ایک چیز ہے کہ جس کے دیکھیے نا چائنیز کے اوپر داسو میں حملہ ہوا, چائنیز کے اوپر مختلف جگہوں میں حملے ہو رہے ہیں. تو اب اس میں جو شدت پسندی ہے اس میں اس کے اندر فنڈنگ فریش آ گئی ہے. اچھا, اس کے اندر جس لیول پہ آپریشنز ہونے چاہیے فریش فنڈنگ آئی ہے. یہ جو فریش فنڈنگ آئی ہے, اچھا میں کراچی کے تناظر میں بھی اگر جاتے ہیں غزنفر صاحب, میں احمد چنوائے صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا یہ کیونکہ تھریٹ کے حوالے سے یہ تو تھا کہ فورن نیشنلز ہیں, چائنیز ہیں یا جو بھی فورن نیشنلز ہیں یا کوئی بھی اسٹریٹجک ایسے لوکیشنز ہیں ان پہ حملہ خدا نہ خواستہ ہماری لا انفورسمنٹ تیار ہوتی ہے. احمد چنوائے صاحب, کیا خودکش حملہ ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھا ذہن میں کہ اس طرف بھی بات جا سکتی ہے؟ احمد چنوائے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں خودکش حملہ بھی پیچھے ہوتا رہا ہے, میرا خیال ہے بہت لمبی ہسٹری ہے اس کی پاکستان کے اندر, اور ریسنٹلی جو ہے وہ اس کے کرنس جو ہے وہ کم ہو گیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ایکسٹرنل پریشرز پاکستان کے اوپر ہیں, جو موجودہ حالات ہیں, اس میں ایک انسرجنسی کی صورت جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالیہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں انکلوڈنگ یہ کراچی یونیورسٹی والا, اور جو میں سافٹ ٹارگٹ تھا کہ جو بہت آسانی سے اچیو ہو سکتا تھا. ظاہر ہے کراچی یونیورسٹی میں اگر آپ کو یاد ہو تو 8-9 سال پہلے بھی ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا تھا, اور وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو یہاں دھماکہ ہوا ہے. میں برملا یہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک خاتون جب آ رہی ہے, اور خاتون کا سوسائڈل بامبر ہونا ایک قانونی سی بات ہے اسپیشلی پاکستان کے اندر, اور یہ پہلا موقع تھا. اور یہ اس وقت جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تو بہت کچھ اچیو کر لیا ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, اور ساری اس کی موومنٹ, اس کا بیک ٹریک کافی حد تک جو ہے وہ ملزمان تک پہنچنے میں نہ صرف مدد ملی ہے بلکہ پہنچ بھی جائیں گے. میں سمجھتا ہوں میری جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہو جائے گا, اور اس کی ساری معلومات جو ہیں وہ انشاءاللہ باہر آ جائیں گی. جس ڈیجیٹل ورلڈ کی آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کر رہے ہیں احمد چنوائے صاحب, آپ کیونکہ سیف سٹی اور اس کے حوالے سے ہم شہر کراچی کے امن و امان پر نظر رکھتے ہیں, آپ سے بات بھی کرتے ہیں, تو اگر یہاں سیف سٹی کا ایفیکٹولی منصوبہ ہوتا تو کیا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا, ممکن تھا؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ہاں کسی حد تک ضرور ممکن تھا. بات یہ ہے کہ سوسائڈل بامبر جہاں بھی آتا ہے وہ ایک مشن کے ساتھ آتا ہے, اور جہاں وہ انٹرسیپٹ ہوتا ہے وہاں وہ پھٹ پڑتا ہے یا اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ جاتا ہے. تو سوسائڈل بامبر اگر آ گیا ہے اور اس علاقے میں گھس گیا ہے تو پھر اس کو روکنا بڑا مشکل ہے کہ جہاں آپ انٹرسیپٹ کریں گے وہاں اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر لینا ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ افیکٹو میں سمجھتا ہوں پورے شہر کے اندر ڈیجیٹلائزیشن کا جو پروگرام تھا, اور اس پروگرام کے تحت شہر میں لاتعداد کیمرے بھی لگنے تھے,
ایک ایک مومنٹ پہ جو ہے وہ اپنا واچ ہونا تھا، وہ انفارچونیٹلی پچھلے 10 سال سے ہو نہیں پایا. یہ پروگرام میرے خیال ہے تقریباً 9 سال ہو گیا ابھی تک لمبو میں پڑا ہوا ہے. روز اس پہ میٹنگز ہوتی ہیں، آج کل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کراچی جیسے حساس شہر کے لیے یہ تو ارجنسی کی بنیاد پر اس کی ضرورت ہے، تاکہ جو انسرجنسی ہے یا دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کو روکنے میں، ان کو ٹریک ڈاؤن کرنے میں مدد ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی پولیس کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ انہونا واقعہ ہے جو اس طریقے سے ہوا ہے، جہاں ایک خاتون ملوث پائی گئی ہے. جو اس قسم کی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ جو دہشت گرد ہیں، آپ پیچھے اگر انہوں نے کراچی اسٹاک ایکسچینج پر کو کلیم کیا تو اس کو بھی میں نے بڑا غور سے دیکھا. یہ کوئی بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں ہوتے اور ان کو صرف جگہ بتا دی جاتی ہے، ان کو ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے اور وہ آ کر اپنے آپ کو ان کے انسٹرکشن کیونکہ آپ ان کی پروفائل ڈسکس کریں احمد صاحب، تو ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو اسلم اچھو جو کہا گیا تھا کلعدم مجید بریگیڈ کا 2018 مارا گیا تھا، تو ان کو یہ ہدایت دی جاتی تھی کہ آپ کو جب حملہ کرنا ہے تو آپ کو مر کر آنا ہے، واپس زندہ نہیں آنا. تو یہ اسی طرح ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ جانا ہے، حملہ کرنا ہے، یا مر کر ہی آنا ہے، وہاں سے واپس زندہ واپس نہیں آنا ہے. اس لیے جب خودکش حملہ آور آتا ہے تو یہی سوچ کر آتا ہے کہ جہاں بھی اس نے بلاسٹ ہونا ہے، چاہے انٹرسیپٹ ہو جائے، چاہے ٹارگٹ پہ پہنچے، تو اس کی جان بھی ساتھ جائے گی. تو اس میں آپ نے باہر دیکھا ہے، آئیلینڈ کی آپ مثال لے لیں کہ وہاں بھی خودکش حملہ آور کو آپ نہ روک سکے اور آخر میں جا کے. لیکن اسٹاک سینج میں جو حملہ ہوا تھا سر، یہ تو خودکش حملہ تھا. اسٹاک سینج والے جس میں آپ خود بھی بظاہر جانتے ہوں گے کہ وہاں کیا معاملات ہوئے، تو اسٹاک سینج اور چائنیز کونسلیٹ والا حملہ ہوا، وہ بھی اسی طرح کے اس طرز پہ کہ وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں واپس زندہ نہیں آنا، ہاسٹیج سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. جی بالکل، وہ اگر ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے آخر میں اپنے آپ کو بلاسٹ کرنا ہی ہوتا ہے. کراچی اسٹاک ایکسچینج میں خود وہاں سائٹ پہ موجود تھا، بلڈنگ کے اندر موجود تھا، پورا واقعہ میں نے دیکھا ہے. اور اس میں اگر تھوڑے سے بھی ٹرینڈ لوگ ہوتے تو شاید بہت بڑی تباہی بھی پھیلا دیتے. ان کی انفیکٹو ٹریننگ، ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہونا اور آ کر صرف ایک ہی مقصد کے لیے آنا کہ اپنے آپ کو بلاسٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ موت کے منہ میں لے جانا ہے، تو پھر تو جیسے بھی کو انٹرسیپٹ کیا جائے گا. اسٹاک ایکسچینج میں 2 لوگوں کو گیٹ پہ انٹرسیپٹ کیا گیا، ایک کو جو ہے وہ اگلے گیٹ پہ انٹرسیپٹ کیا گیا اور چوتھا جو ہے وہ بلڈنگ کے اندر جیسے ہی داخل ہوا وہاں مارا گیا. تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ آئے تھے مرنے کے لیے. کسی طرح بھی آ کر جو ہے انہوں نے کراؤڈ میں گھس جانا تھا اور اپنے آپ کو بلاسٹ کر کے زیادہ سے زیادہ اس کا نقصان پہنچانا تھا. اچھا، میں اگر اجازت دیں تو شہاب سلمان صاحب ہمارے جو نمائندے ساتھ موجود ہیں. شہاب، تفتیش کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں؟ کن مراحل میں تفتیش ہے؟ کہاں تک یہ تفتیش پہنچ چکی ہے؟ ہر سنا ہے اس کا دیکھا ہے اسکیم 33 میں کہیں؟ دیکھیں صفان، اب تک جو تفتیش پہنچی ہے اور جیو فینسنگ کے بعد جو روٹس ملنا شروع ہیں، اس کے مطابق اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علم کو جامعہ پنجاب کے ہاسٹل سے گرفتار کیا گیا بیگار امداد کو، اور اسی طرح کراچی کے ایک ہاسپٹل کے اندر سے ایک ڈاکٹر کو حراست میں لیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو روٹس کھل کے آئے ہیں اس میں یہ واضح ہے کہ جو سوسائڈ بمبار خاتون تھی، یہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جس کے بارے میں آج سے 5 سال 6 سال قبل کلبھوشن یادیو نے انکشاف کیا تھا کہ اس کی بڑی انویسٹمنٹ بی ایس او کے اوپر ہے، اس سے یہ تعلق رکھتی تھی اور بی ایس او کو چھوڑنے کے بعد یہ بی ایل اے ارشد مجید بریگیڈ کے اندر گئی، اور اس سے یہ واضح ہو رہا ہے. دوسری اس کی جو ٹریننگ ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. خواتین کا سوسائڈ بمبنگ کے اندر انوالو ہونا خاص کر کے پاکستان کے اندر، اور بی ایل اے کی طرف سے یہ پہلا اپنی نوعیت کا واقعہ ہے. اور اس فرد نے ٹریننگ جو ہے وہ کردستان کی علیحدگی پسند تنظیم ہے جس کے اندر تمام سیپریٹسٹ جو ہے وہ فیمیلز کے اوپر مشتمل ہے. ان سے یہ سوسائڈ بمبنگ کی ٹریننگ کرد تنظیم، علیحدگی پسند تنظیم سے اس نے حاصل کی تھی. اور ڈیفینیٹلی پاکستانی نیشنل کو کوئی کرد تنظیم جب ٹریننگ دیتی ہے تو اس کے اندر ملک دشمن عناصر، ملک دشمن ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں. اور یہ واضح چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کرد علیحدگی پسند تنظیم سے ٹریننگ حاصل کرنے والی شاری بلوچ جو ہے جس نے دھماکہ کیا، اور جو اس کی نیٹ ورکنگ تھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں. رکشا کلیئر ہو چکا ہے. رکشے کے علاوہ جو ان کی 2 رہائشیں ہیں کراچی کے اندر، سچل کے علاقے کے اندر بنگلہ تھا جو کافی عرصے سے بند تھا، اسی طرح گلستان جوہر بلاک 13 کا جو فلیٹ تھا وہ استعمال میں تھا.
اور وہاں سے ہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دھماکے والے دن سوسائڈ بمبر خاتون جو ہے وہاں سے روانہ ہوئی اور اس بمبر عورت نے چائنیز وین کو نشانہ بنایا. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو شاہد میں مزید آپ سے پوچھوں ابھی، لیکن یہ جو ڈاکٹر جمیل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا شاہد، اس سے مزید بات کرنے سے قبل یہ جو آپ نے پروفائل ہے ان کی، اور یہ ڈاکٹر جمیل یہ بتائے گا کہ جو خودکش بمبار ہے اس کی جو پروفائل ہے، جس طرح کی اس کی تعلیم ہے، اور دوسری بات اس کی فیملی ٹری دیکھی گئی ہے. کہا گیا کہ والد ایک یونیورسٹی میں رجسٹرار ہیں، بھائی تحصیلدار ہے، اور خاندان کے لوگوں کو علم نہیں تھا کہ اس کا کوئی تعلق تھا، یا بظاہر خاندان کی کہا گیا کہ فیملی ٹری دیکھی یا ان کے لنکس دیکھے تو کوئی ان کا عسکریت پسند تنظیم سے تعلق نہیں تھا. تو یہ آپ نے کس طرح دیکھا کہ یہ پروفائل ایک تو خاتون ہونا، پھر پڑھی لکھی ہونا، پھر اس کے بعد اس کے جو فیملی ہے ان کا ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہونا، شوہر ایک ڈاکٹر ہونا، کتنا ڈیفرنٹ تھا پاکستان میں اس سے پہلے جو خودکش حملے ہوئے ان کے مقابلے میں؟ ڈاکٹر جمیل صاحب، یہ ایک نیا ڈائمنشن ہے، اور اس نئے ڈائمنشن کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو بدلتا ہوا منظرنامہ اپنے ملک میں اور ہمارے گرد و نواح میں ریجن میں آ رہا ہے، اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ ہمارے یہ تنظیمیں جس طرح کے BLA ہیں اور جس طرح کے یہ مجید بریگیڈ ہے، اس پہ ان بدلتے منظرنامے کا کیا اثر پڑتا ہے. اب میں آپ کو چیدہ آدھے منٹ میں بتلا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پہلے سوئسائڈ بمبنگ کو ایسوسیٹ کیا جاتا تھا ایسی تنظیموں سے جو کہ مذہبی طور پر موٹیویٹڈ ہو. یہ اس سے ایک نیا ڈائمنشن نظر آ رہا ہے جو اپنے ایک قومی آئیڈیالوجی کے تحت اس حد تک موٹیویٹ کر دی گئے ہیں. اب وہ ان کا اسٹینڈ کتنا صحیح کتنا غلط اس سے قطع نظر، تو اس کو اتنا موٹیویٹ اور ریڈیکلائز اور انڈوکٹرینیٹ کر دیا گیا ہے. اور اس میں ظاہر ہے اب تک جو گفتگو ہوئی جس میں کہ لوکل فنڈنگ، فورن فنڈنگ، جو اطلاعات ہیں اس میں فارن فنڈنگ تو خیر نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اوورسیز ڈائسپورا بلوچ ہیں ان کی بھی بہت زیادہ فنڈنگ اس تنظیم میں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کیونکہ اب تک زیادہ تر سیلف ڈسپشن میں رہنے کے عادی ہیں، ہم فوڈ کاسٹ کے طرف نہیں جاتے ہیں. ہمارے پاس 20 مخاطب. لیکن ایمبیسڈر صاحب ایک سوال آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی فورن فنڈنگ ہے، اور غضنفر صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا، لیکن فورن فنڈنگ کے حوالے سے کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ ہم نے بہت سے ریڈیکل اسٹیپس اٹھائے ہیں، فیٹف کے حوالے سے بھی اٹھائے ہیں. تو یہ اگر اوورسیز آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچ جو ایسے عسکریت ذہن رکھتے ہیں ان کی طرف سے آئی، تو یہ فنڈنگ کو روکنے کے لیے ہمارے جو میجرز تھے کیا پروڈنٹ نہیں تھے؟ جس طرح کی دنیا میں ڈرگ آج تک نہیں روکی جا سکی، آج بھی چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس میں تمام کے تمام میجر لینے کے باوجود ڈرگ پہنچ جاتی ہے. اسی طرح تمام کے تمام میجر لینے کے بعد فنڈنگ بھی پہنچ جاتی ہے. میں جب یونائٹڈ نیشنز میں خدمات انجام دے رہا تھا تو میں نے خود ڈیل کیا ہے صومالیہ تنظیموں سے اور تنظیموں سے، تو مجھے معلوم ہے کہ ان کی فنڈنگ کس طریقے سے تمام قدغنوں کے باوجود. اچھا، اگر ایمبیسڈر صاحب اجازت دیں، میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد بالکل آپ ہی کے اوپر واپس آ رہا ہوں. مختصر سا بریک ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اہم ترین سوالات، یہ بریگیڈ کا لدم ہے کیا، کس طرح آپریٹ کرتی تھی، خودکش بمبار کی پروفائل، تفتیش کے تازہ ترین مراحل، یہ سب کچھ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. جو اب تک ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں تفتیش تھی، اس میں دیگر پہلو تھے. ایک اہم جو جملہ، ایک اہم لفظ جو بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے بھی کہا، ایمبیسڈر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ فورن فنڈنگ ہے جو اس کالعدم مجید بریگیڈ کو حاصل ہو رہی ہے، اور یہ اوورسیز سے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ ہو رہی ہے. جمیل صاحب، میں آپ کی طرف تھا بریک سے پہلے، مجھے بتائیں کہ اب موجودہ ڈائنامکس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور میں سوال یہ آہستہ آہستہ سب کے سامنے رکھوں گا، کیا لا انفورسمنٹ اور سیکیورٹی ایجنسیز کو، اس طرح آپ نے کہا کہ ایک نئی پروفائل کے ساتھ ایک خودکش بمبار خاتون آئی ہے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ اور اچھے بیک گراؤنڈ سے بظاہر نظر آتی ہے، تو کیا ہمیں مزید ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے ہماری لا انفورسمنٹ کو؟ جمیل صاحب دیکھیں، اس کے دو ایسپیکٹ ہیں نا. لا انفورسمنٹ تو اپنے فزیکل اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے جتنا چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں، لیکن سوئسائڈ بمبنگ کا
दुनिया में बहुत सारी जगहों पर कोशिश करके रह गए। अमेरिका इतनी बड़ी कुव्वत नेटो के साथ मिलकर कोशिश करके रह गया, अफगानिस्तान में इसको नहीं कंट्रोल कर सका, इराक में कंट्रोल नहीं कर सका, यमन में कंट्रोल नहीं कर सका, बहुत सारे ममालिक में। तो ये जो खुदकश बमबार हैं उनको कंट्रोल करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो हमारे पास इस वक्त जराए हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारी कोऑर्डिनेशन में अभी भी फुकदान है, क्योंकि ये ज़्यादातर अगर इंटेलिजेंस बेस्ड चीज़ें हो तो ज़्यादा आसान हो जाती हैं। फिजिकली बैरियर लगा के रोकना खुदकश बमबार को, ये सबों को पता है कि बहुत मुश्किल है। और उसके पीछे जो अभी बातें हो रही थी कि फंडिंग के मामलात को काटना, इनकी जो इंडॉक्ट्रिनेशन हुई है या मोटिवेशन हुई है, उसको डीएक्टिवेट करना या डी इंडॉक्ट्रिनेट करना, इस 20 नकाती प्लान में मौजूद हैं ये चीजें। नेशनल एक्शन प्लान में बदकिस्मती से उस पर अमल नहीं हुआ। और फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी देखिए, जहां जहां से फंडिंग आ रही है हमने डोसियर दिए हैं, हमने अक़वाम मुत्तहिदा में डोसियर जमा कराया है, उसमें हमने बताया है कि रॉ की मैक्सिमम फंडिंग है इस खत्ते में और मैक्सिमम वो इस पे इन्वेस्ट कर रहा है। और अब वो बात मंजर आम पर आ गई कंक्लूजन के बाद, लेकिन वो प्रेशर बिल्ड नहीं कर सके हम अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू उन ममालिक पर जो कि फंडिंग कर रहे हैं। और खासतौर पर इंडिया का सबसे बड़ा बजट रॉ का जो है ही इसी मकसद के लिए कि किस तरह डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान में किस तरह अफरा तफरी फैलाई जाए। तो जब ये चीज़ें हम डोजियर में दे चुके हैं, जब ये चीज़ें थिंक टैंक में आ चुकी हैं अमेरिका में, जब ये सारी चीज़ें हैं, तो एक इसमें सबसे बड़ा महवर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अपनी जगह पर, उसके अलावा मुल्क में उसके खिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन जब तक कि सबूतन को भी कंकरेंटली एक साथ ये काम नहीं किया जाएगा, उस वक्त ये गुब्बारे की तरह एक तरफ से अगर हम दबाएंगे दूसरी तरफ से वो फूल जाएगा, दूसरी तरफ से दबाएंगे तीसरी तरफ फूल जाएगा। तो लिहाजा हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी, अभी नए फॉरेन मिनिस्टर भी आए हैं, सही, उसको रिवाइव करने की मौजूदा सूरत हाल और डायनेमिक्स के साथ जरूरत है। मैं लास्टली अहमद चुनौय साहब की भी राय लेना चाहूंगा शहर कराची के हवाले से। अहमद चुनौय साहब, बीइंग द फॉर्मर चीफ ऑफ सीपीएलसी, ये बताएं कि यहाँ एक मेगा सिटी है, लाहौर भी है और दीगर बड़े छोटे शहर पूरे पाकिस्तान के लिए, हमें क्या हिकमत अमली बनानी होगी? अहमद चुनौय साहब लास्टली। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वाहिद इलाज ये है कि प्रीएम्प्टिव जी स्ट्रैटेजी ये होती है कि है उसको पूरे शहर में जो है फाल किया जाए। उससे आपको मालूमात मिलती रहती हैं कि कहाँ दहशतगर्द आ रहे हैं, उनकी क्या मूवमेंट है, उसके बाद क्या इनकी बातचीत हुई। ज़ाहिर है और भी खुफिया इदारे जो हैं वो उनकी निगरानी कर रहे होते हैं। तो जब तक इस प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी को जो है वो अच्छी तरह जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए, उसकी हिकमत अमली नहीं बनाई जाएगी, ये जो सिलसिले हैं वो आपके इस तरह नहीं रुक सकते। कॉर्डन ऑफ कर दें, किसी को जाना ना दें, किसी को आना ना दें, का वाहिद हल यही है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजी के साथ एक एक पॉइंट को जो है वो मॉनिटर किया जाए। यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों को अच्छी तरह पता है कि जी कहाँ लोग आते हैं, कहाँ ठहरते हैं, कौन कौन से सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, और फिर जो हालात हैं उनसे मॉनिटरिंग होती रहती है और उसका फिर रिज़ल्ट भी आता है। पिछले दिनों आपने देखा, मैं पिछले 2-3-4 साल की बात कर रहा हूँ कि जब ये प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजी को जो है इसके स्कोप को वाइडन किया, अच्छा काम किया। बहुत सारे दहशतगर्द जो है वक्तन जो है जाते थे या मारे जाते थे। और अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अहमद चुनौय साहब का मौक़िफ़ आया है। मैं लास्टली अगर 1 मिनट हो तो शायद सलमान साहब का लास्ट पूछ सकूं। शाह साहब ये बता दें कि फाइनली अब आपको क्या, क्योंकि जैसे घर तक पहुंच चुकी है हमारी लॉ एनफोर्समेंट, गुलाम नबी मेमन साहब से बात हुई हो, हायर ऑफिसर साहब की बात हुई हो, कितने होपफुल हैं? जिस तरह अभी हमारे गेस्ट कह रहे थे कि इट इज़ एन ओपन एंड शट केस, तो कितना आपको लगता है कि हतमी इम्कान है कि बहुत जल्द ये सारे ग्रोह और इसके नेटवर्क्स तक मजीद पहुंचेंगे और मजीद गिरफ्तारियां होंगी? शाह सलमान साहब। सिफान, देखिए स्कीम 33 में जो इनके वालिद का घर है और वो बंगला है बाकायदा, वहाँ से इसकी छोटी बहन की शादी अस्मा की भी हुई है और वहाँ पर से लैपटॉप वगैरह रिकवर किए गए हैं। और जो गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 के अंदर फ्लैट है जो कि सुसाइड बॉम्बर के इस्तेमाल में था, उसके अंदर भी तलाशी ली गई, वहाँ से भी कुछ चीज़ें हासिल की गई और उसे सील किया गया है। और जो तमाम के तमाम एविडेंसेस मिले हैं वो ये बात क्लियर बता रहे हैं कि ये गैर मुल्की जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की ईमा के ऊपर ये काम हुआ है, पूरा इसका मास्टर
मास्टरमाइंड जो है वो गैर मुल्की एजेंसीज थी। बम्बर खातून को जो है वो ट्रेनिंग दिलाई गई कुर्दिस्तान की एक लड़की पसंद तंजीम की, जो कि तंजीम बेसी जो है ख़वातीन के ऊपर करती है, और उसके बाद जो है वो उसको प्लान तरीके से उसके घर से अलग एक फ्लैट दिलवाया गया, वहाँ पे उसकी अकोमोडेशन थी। अभी इत्तलात ताज़ा तरीन ये है कि जो बम्बर है उसका जो हस्बैंड है उसको जो है वो हिरासत में लिया गया। अच्छा, शाफी पे पहुंच रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। शाह सलमान साहब, आपने जो आपके साथ सैयद गजफर अली साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अहमद चुनॉय साहब और डॉक्टर जमील साहब जिन्होंने वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया, मुख्तलिफ पहलुओं से समझने की कोशिश करी कि जो वाक़या हुआ और इसके बाद हम क्या सदेबाब हमें करना चाहिए। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।